عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہے آرمی چیف کو خط لکھیں گے، کس حوالے سے تذکرہ کیا جائے گا، خان صاحب کون سے مطالبات کریں گے، اور جون جولائی کا مہینہ قیامت خیز ہوگا، یہ حکومت نہیں سنبھال پائے گی، ٹیکسز لگیں گے، بجٹ میں تباہی پھر جائے گی، عوام دشمن بجٹ ہوگا، تو یہ انقلاب آنے والا ہے اور حالات جو ہے وہ مزید خراب ہونے والا ہے۔ چیف جسٹس نے آج کچھ ریمارکس دیے ہیں جس پہ انہوں نے صحافیوں کو جھنجھوڑنے کی طرح کوشش کی ہے، بہت دنیا گھوم کر دیکھ لی، کہیں بھی اس طرح کی بکواسیات نہیں ہے جس ٹائم ہمارے یہاں چل رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں، نئے 7-8 ارب ڈالر کا قرض مانگ رہے ہیں، کشمیر کی صورتحال پہ بات کریں گے، مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، کیا کچھ کشمیریوں کو ملے گا، آٹا کیسے ملے گا، چینی کیسے ملے گی، بجلی کیسے ملے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کی بلاگ میں ملک کی 3 جو ٹاپ سٹوریز ہیں اس کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے کشمیر کی صورتحال پہ بات کریں گے، مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، جب وہاں پر حالات خراب تھے تو اوائڈ کیا ہم نے اس کے اوپر بات کرنے سے، خود سے اوائڈ کیا، ایک سینسٹیو ایشو ہے تو کوشش تھی اس پہ زیادہ بات نہ کی جائے۔ مذاکرات ہو گئے ہیں اور اس میں کیا کچھ کشمیریوں کو ملے گا، آٹا کیسے ملے گا، چینی کیسے ملے گی، بجلی کیسے ملے گی، کتنے کا یونٹ ہوگا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا جناب عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہے آرمی چیف کو خط لکھیں گے۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ کیا ہوگا، کس حوالے سے تذکرہ کیا جائے گا، خان صاحب کے جو خط ہے اس میں کون سے مطالبات کریں گے اور کن کن واقعات کا ذکر کریں گے۔ تیسرا جناب، آج جو صحافیوں کو ایف آئی اے نوٹسز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، چیف جسٹس نے آج کچھ ریمارکس دیے ہیں جس پہ انہوں نے صحافیوں کو جھنجھوڑنے کی طرح کوشش کی ہے، صحافیوں کو تنقید کی ہے، پھر اس کا بھی احاطہ کریں گے۔ سب سے پہلے جناب ہم نے دیکھا پچھلے 1-1.5 ہفتے سے کشمیر میں احتجاج ہو رہا تھا بجلی یونٹ کو لے کر، اس کے پرائز کو لے کر، وہ بڑھ گئے ہیں۔ کشمیریوں کی رائے ہے کیونکہ جو پانی ہے، واٹر ریسورسز ہیں، وہ وہاں سے گزر کے آتے ہیں، ڈیم بھی کچھ وہاں پہ ہیں، تو اس کی وجہ سے جناب بجلی انہیں سستی ملنی چاہیے۔ اس کی جو پرائز ہائیک ہوئی تھی اس وقت سراپا احتجاج تھے، گندم کی جو پرائز ہائیک ہوئی تھی، ویسے بھی سبسڈیز دی ہوئی ہیں آلریڈی حکومت پاکستان نے وہاں پہ، کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، لیکن جناب ان کے گریجز جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج اس طرح ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ اتنا وائلنٹ ہو گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی شلوار اتار کر لہرائی گئی، ایک جناب پولیس کے سب انسپیکٹر نے جان دے دی اپنی۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو دریا میں پھینکا جا رہا ہے، کوئی دریا میں نوجوان گر رہا ہے، پولیس والوں کو پہاڑوں سے اٹھا کے نیچے پھینکا جا رہا ہے، نعرے بازی اور اس نوعیت کے نعرے جو کبھی ہم نے سنے یا سوچے نہیں ہوں گے، اور پاکستان مخالف اور آزادی کے متعلق نعرے جو ہم نے کبھی سوچے نہیں ہیں۔ مطلب کہ ایک واقعہ ہوا، آپ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن اس لیول تک چلے جانا ایک دم سے میرے خیال سے اس جاتی تھی ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس میں بہت سی ریئلٹیز ہیں عموماً جو عام پاکستانی کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کا مختلف علاقے، بارڈر ایریا، یہ راولہ کوٹ، ہجیرہ، عباس پور، تتا پانی، یہ سارے علاقے جو ہے بڑا کلوزلی میں نے یہاں پر جو ہے کوریج وغیرہ کی ہوئی ہے، رپورٹنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ، تو اس سے بہت سی چیزیں مقامی طور پہ معلوم تھی، وہ بات نہیں کرتے اس کی پاکستان میں رہتے ہوئے، لیکن اب وہ لوگوں نے سنی وہ چیزیں جو وہاں پہ لوگوں کے جذبات ہیں۔ اب جناب بات کر لیتے ہیں حکومت پاکستان کی کہ وہاں پر ریاست پاکستان اور جو مینیج کرنے والے ادارے ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر بھی غلطیاں دہرائے پہ دہرائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ چیزیں خراب کرتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، مار پیٹ کر کے آپ ختم کر لیتے ہیں، لیکن کشمیر اب جو کچھ ہوا، بھارت میں مذاق بن رہا ہے آپ کا، دنیا میں مذاق بن رہا ہے، جی وی میں جو کچھ ہوا پہلے بھی ہوتا رہا، کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے گلگت بلتستان میں وہ کارگل کا پرانا رستہ کھولنے کی بات کر رہے ہیں، خالد خورشید کے ساتھ جو ہوا، کشمیر میں جس طرح گورنمنٹس ختم کی گئی، عوامی حکومتیں ختم کر کے جناب اب وہاں پہ اپنے جو پلانٹڈ لوگ ہیں اگر ان کو لگائیں گے تو اس طرح کی ریٹیلیشن تو آئے گی، نہ ان کی روٹس ہوتی ہیں، نہ وہ کراؤڈ کو موب کو مینیج کر سکتے ہیں، نہ ان کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو پھر یہی ہوگا اینڈ پہ کہ بلاخر جو ویژولز ہیں پولیس والوں کو مار پڑ رہی ہے، فوجیوں کے سامنے وہ سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ افسوسناک صورتحال ہے، اس کے اوپر پہلے ہی قابو پا لینا چاہیے تھا۔ ابھی حکومت پاکستان کی جیسے 23 بلین یعنی کہ 23 ارب روپے جو ہے وہ دیے گئے ہیں، پرائم منسٹر نے، پریزیڈنٹ نے بیچ میں، زرداری صاحب نے بیچ میں انٹروین کیا۔ اب جو نئے نرخ آئے ہیں جو ان کا مطالبہ تھا اس کے مطابق جناب اگر 100 یونٹ تک کوئی گھریلو صارف بجلی استعمال کرے گا 3 روپے فی یونٹ ہوگا، 100 سے 300 یونٹ کے درمیان 5 روپے فی یونٹ ہوگا، کمرشل 300 یونٹ تک 10 روپے، اور 300 سے زائد اگر یونٹ آپ استعمال کریں گے 15 روپے۔ آٹا فی من صرف 2000 روپے کا، مطلب پاکستان میں جو گندم ہے اس کی قیمت ہمارے ہاں 4000 روپے 3900 روپے ہے، لیکن وہ صاف ہونے کے بعد، پسنے کے بعد، سب چیزیں ملا کر کشمیر میں 2000 روپے ملے گا۔ یہی ہم نے جی بی میں دیکھا۔ یہ سبسڈیز دینی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جو ایکوالٹی ہے پاکستان کا پارٹ ہے، اور وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزیں مطلب سوٹ کرتی ہیں۔ جب باقی پاکستانی دیکھتے ہیں تو ان کو غم بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے،
اور جب اس طرح کے آپ نے تھوڑا سا پرائز ہائک کیا، جو لوگوں کی ریٹیلیشن ہے وہ بھی نہیں آنی چاہیے تھی. تو یہ پولیٹیکلی چیزیں مینیج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک سینسٹیو ایریا ہے جی بی بھی اور کشمیر بھی. تو وہاں پہ پبلک جو نمائندہ گورنمنٹ اگر وہ ہوتی تو میرے خیال سے معاملات یہاں تک نہیں پہنچتے. لیکن جو ایک عام پاکستانی وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ 45 روپے کا اگر یونٹ خرید رہا ہے اور وہاں پہ 3 روپے کا مل رہا ہے، اور اگر وہ آٹا 4,000 روپے خرید رہا ہے، 5,000 روپے خرید رہا ہے، تو وہاں پہ اگر 2,000 روپے مل رہا ہے، ڈیفینیٹ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. فیڈریشن ہے پاکستان کی، کہیں سے گیس نکلتی ہے، کہیں گندم ہوتی ہے، کہیں سے پانی آتا ہے، کہیں سے سبزیاں اگتی ہیں، کہیں فروٹ اگتے ہیں. تو یہ سارا مل ملا کے کام چل رہا ہوتا ہے. کہیں کوئی علاقہ فیڈ کر رہا ہے، کہیں دوسرا علاقہ فیڈ کر رہا ہے. کراچی کے ذریعے پورٹ سے سارا سامان آ رہا ہے، امپورٹ ہو رہی ہیں ساری چیزیں، ٹھیک ہے، یہی سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں میں ایک بیلنس پالیسی کی ضرورت ہے. لیکن جو کچھ ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ سینسٹیو اور متنازع علاقہ ہے کہہ لیں کشمیر کا جو، اور وہاں جو لوگوں نے انتہائی معذرت کے ساتھ، میں پھر کہوں گا، اس طرح کے جو جذبات ان کے دیکھنے کو ملے، تو یہی تھا کہ اندر کیا تھا جو باہر آیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی جناب عمران خان صاحب نے لیٹر لکھنے کا فیصلہ کیا ہے آرمی چیف کو. عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب لیٹر لکھیں گے. اس سے پہلے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھ چکے ہیں. اس سے پہلے وہ ڈفرینٹ اداروں میں مضامین لکھ چکے ہیں. وہ جناب عالمی اداروں کو خط لکھ چکے ہیں. صدر پاکستان کو خط لکھ چکے ہیں. الیکشن کمشنر کو بھی پاکستان تحریک انصاف خط لکھ چکی ہے. اب جو آرمی چیف کو خط لکھنے کا فیصلہ ہوا ہے اس میں کیا، اس کا کانٹینٹ کیا ہوگا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے جی خان صاحب آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں گے. اداروں کو حدود و قیود میں رہنے کی بات کریں گے، مطلب سویلین سپرمیسی کی بات کی جائے گی خان صاحب کی طرف سے. اور تو جب وہ پرائم منسٹر تھے اس ٹائم بھی ساری چیزیں ان کو یاد نہیں آئی، لیکن ابھی وہ اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آرمی چیف کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی جان آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، یہاں پہ اداروں کی حدود و قیود بھی ہے، سب اپنی لمٹس میں رہ کے کام کریں. ہم آپ سے جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے پراہے میں کرنا چاہتے ہیں. ہم کوئی آپ سے ڈیل نہیں مانگ رہے. دوسرا جناب 9 مئی واقعات کا تذکرہ ہوگا بیچ میں، کہ جس طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے موقف ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے اس کا فری اینڈ فیئر اس کی انویسٹیگیشن ہو، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون لوگ بیچ میں شامل تھے. اور ساتھ ساتھ جو 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ ہوا، ابھی بھی ان کے اراکین جو ایون عمران خان کے اپنے بھانجے جو ہیں وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ تحویل میں ہیں، بند ہیں. خواتین ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، اور جو یاسمین راشد ہیں، گورنر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ، تو ان کی جو ہے رہائی کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ جی آپ نے جو ان کو کیا ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور شاید تھوڑا سا دبے لفظوں میں 9 مئی کا کنڈیم بھی ہو بیچ میں شامل، کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. معافی نہیں ہوگی لیکن تھوڑا سا چلیں ذرا کرٹسی ذرا ہو جائے گی. باقی جناب الیکشن 2024 کی بات کریں گے کہ الیکشن میں جو کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو آپ سارے معاملات کر رہے ہیں اس سے ملک میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. اور آگے خان صاحب کا جو موقف ہے، وہ جب حکومت سے جا رہے تھے اس ٹائم بھی ان کا موقف تھا کہ میں نے باجوہ کو کہا ہے کہ ملک بڑے ہی نازک رائے سے گزر رہا ہے، اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کا سسٹم کلیپس کر جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اور دیکھیں باجوہ نے میری بات نہیں مانی، اکانومی کہاں چلی گئی، آپ کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کس طرح ہوئی، باقی معاملات کس طرح ہوئے، عالمی دنیا میں ہمارا کیا تاثر جا رہا ہے. تو یہ خان صاحب بڑے طویل عرصے سے بات کر رہے ہیں. کچھ اسی طرح کی چیزیں دہرائی جائیں گی. اور بلکہ آج انہوں نے جو صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں بات کی ہے، اور تو ان کی بات کے بعد 2-3 دن کی دوبارہ پابندی لگ گئی ہے، اس میں انہوں نے کہا جناب جون جولائی کا مہینہ قیامت خیز ہوگا، یہ حکومت نہیں سنبھال پائے گی، ٹیکسز لگیں گے، بجٹ میں تباہی پھر جائے گی، عوام دشمن بجٹ ہوگا، تو یہ انقلاب آنے والا ہے اور حالات جو ہے وہ مزید خراب ہونے والے ہیں. پیش گوئی کی ہے. لیکن خان صاحب اس سے پہلے بھی جو ہے لیٹر لکھ چکے ہیں، چیف جسٹس کو لیٹر لکھا، تحفظات بھی تھے لیکن لیٹر لکھ دیا. اب آرمی چیف پہ تحفظات بھی ہیں، لیٹر لکھ دیا. دوسری جانب فوج اپنے اس پورے معاملے پہ ڈٹ کے کھڑی ہے کہ کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہم اس طرح ڈائلاگ نہیں کریں گے جس طرح وہ کرنے چاہ رہی ہے، کرنے جا رہی ہے. اور تو بیک چینل پہ کہیں نہ کہیں انگیج کرنے کی کوشش کئی بار ہو چکی ہے، دونوں جانب سے کوشش ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات ہو جائے. لیکن ایک چیز جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ پہلے معافی اور پھر معاملات آگے چلیں گے. ادھر سے ہے جی پہلے اب معافی شفی کے بغیر بات کی جا سکتی ہے. دیکھیں خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے. اب دیکھتے ہیں اس کے کیا جو ہے نتائج نکلتے ہیں. لیکن جب وہ لیٹر لکھیں گے ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف اس کو پبلک کرے گی تو وہ انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا کی زینت بنے گا، سوشل میڈیا کی زینت بنے گا. وہی جو پاکستان تحریک انصاف ایک ہارڈ کور پالیٹکس کر رہی ہے، جو اپنے ایک بیانیہ بنا کے پورا امپائر میں کھڑا کر لیا مزاحمت والا، وہ اس کے اندر مزید 10-12 اینٹیں لگائے گا، اس کو مزید بلند کرے گا، اور جو اداروں کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی مشکل کا باعث بن سکتا ہے. اب جناب بیچ میں آئی ایم ایف کا بھی ہم تذکرہ تھا تھوڑا سا کر دیں. آئی ایم ایف نے کہا جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں، آل دو اب نئے 7-8 ارب ڈالر کا قرض مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے، اسٹیک ہولڈر کو بیٹھنا ہوگا، استحکام بہت ضروری ہے اگر آپ نے گرو کرنا ہے. مشن آئی ایم ایف کا پاکستان میں موجود ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیبلٹی کی بات کر دی ہے. تو یہ معاملہ اسی طرف جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بیٹھیں بھائی، اگر نہیں بیٹھیں گے تو ہم آگے آپ کے ساتھ چلنا بھی مشکل ہو جائے گا. اب جناب تیسرا ہم ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. آج جو صحافیوں کو
ایف آئی اے کی جانب سے جو نوٹسز دیے گئے تھے جس میں کئی نامور صحافی بھی تھے اور ان نوٹسز کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان میں آج سماعت ہوئی اور چیف جسٹس نے آج ریمارکس دیے کہ جس کا دل کرتا ہے موبائل پکڑتا ہے, کیمرہ اٹھاتا ہے اور صحافی بن جاتا ہے اور ذرائع سے خبریں دینی شروع کر دیتا ہے. یہ میں یقین کریں, میں خود جرنلسٹ ہوں, میں خود یہ اس ٹائم آپ سے سوشل میڈیا کے تھرو مخاطب ہوں, لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ڈیفینیشن چیف جسٹس نے کہی ہے اس پہ پورا نہ اتریں کہ یہ موبائل اٹھا لیا اور یہ کیمرہ اٹھا لیا اور فضول نوعیت کی رپورٹنگ, فضول نوعیت کے سیاسی جماعتوں کے بیانیے اور فضول نوعیت کے اداروں کے بیانیے, اسے گریز کیا جائے, ہونا چاہیے. تو اب جو یہاں پہ 5ویں پاس بھی نہیں ہے نوجوان, پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آیا ہے, 10ویں پاس بھی نہیں کی ہوئی اس نے, اور موبائل اٹھا کے جناب وہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, فلانا 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 یوٹیوبر, صحافی, جہاں ان کو مار پڑنے لگتی ہے وہ صحافی بن جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں ABCD نیوز کا کارڈ بھی ہو جاتا ہے ان کے پاس. نہ ان کو سوال پوچھنے کی تمیز ہے, نہ بات کرنے کی تمیز ہے, نہ گیٹ کیپنگ پتہ ہے. یہ تو وہی کام ہو گیا اس میں کالا کوٹ پہن لوں, وائٹ گاؤن پہن لوں اور میں جا کے جو ہے ڈاکٹر کی یا وکیل کی پریکٹس کرنا شروع کر دوں, مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو. ایٹ لیسٹ یہ پراپر ایک ڈگری ہے, ایک پراپر ایک سیکٹر ہے, پراپر ایک کہنے کے ایک پیشہ ہے, اس کی آپ نے کہیں سے تو تربیت لی ہو. کہیں سے تربیت نہیں لی ہوئی اور لوگ اس کے اندر گھسے ہوئے کام کر رہے ہیں صحافی بن کر. ٹویٹر پر, فیس بک پر ہم دیکھ رہے ہیں, ایکس پر, انسٹاگرام پر, یوٹیوب پر طرح طرح کے تبصرے, طرح طرح کے جھوٹ, طرح طرح کے فضول نوعیت کے تھم نیل, اس میں کیا مطلب صرف اور صرف معاملہ ہے ڈالرز کا. تو چیف جسٹس نے جو بات کی بالکل ٹھیک کیا. اس حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے قانون سازی کی اشد ضرورت ہے اس ٹائم. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ مزید بگاڑ جو ہے پیدا ہوتا رہے گا. اس میں مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے جی وہ کہا گیا جی اس حوالے سے قوانین آ رہے ہیں, جس طرح ایک نئی ایجنسی بنا دی گئی FIA سے ہٹا کر سائبر کرائم, تو پتہ نہیں صحافیوں کو پکڑ لیا جائے گا. صحافیوں کو کسی نے نہیں پکڑنا. اگر میں کوئی خبر دے رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں نے وہ کہاں سے لی ہے, مجھے پتہ ہے میں اس کو کیسے, ہاں ڈیفینیٹلی حکومت اس کا مس یوز کر سکتی ہے, وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یا جتنے ادارے نیب سے لے کے FIA سے لے کے پولیس سے لے کے تمام ادارے ہم نے نیگیٹو طور پہ یوز کیے ہیں. لیکن جب آپ سچے ہوں اور آپ کے پاس مطلب آپ نے کوئی غلط نہ کیا ہو, تو آج تک نیب نے کسی کو پکڑا یا FIA نے پکڑا تو کتنے گھنٹے بعد چھوڑنا پڑ گیا آپ کو پتہ ہے. لیکن کسی 2 نمبر کو پکڑا ہے تو وہ ابھی بھی ہوں گے, اور جس نے واقعی جرم کیا ہوگا تو اس کو پکڑیں گے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ہمیں ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے خود کو, کسی صورت اس میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں چاہیے. میں جرنلسٹ کمیونٹی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو واقعی جو موبائل اٹھا کے یہاں پہ سارے یوٹیوبر اور ہمارے جو فیلڈ کے اندر گھس بیٹھی ہیں, ان کے بارے میں اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے, اگر کوئی اس پہ سیریس ڈبیٹ کرتا ہے تو آپ اس ڈبیٹ کے اوپر آپ کو بات کرنی چاہیے. اگر آپ اور ہم اس مقدس پیشے کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا, ورنہ یہ تباہی مچتی رہے گی. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا, امریکہ سے لے کے یورپ سے لے کے بہت دنیا گھوم کر دیکھ لی, کہیں بھی اس طرح کی بکواسیات نہیں ہے جو اس ٹائم ہمارے یہاں چل رہی ہے, اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ڈالر کا عمل دخل ہے. تھینک یو سو مچ.